السلام علیکم کلاس 3، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے اور ٹاپک ہمارا ہے جانوروں سے برتاؤ، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ اس ٹاپک میں، اس سبق میں آج ہم کیا پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے، اور ہمیں یہ کیا سبق ملے گا کہ ہمیں جانوروں سے برتاؤ کس طرح کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف فرما مطلب کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی، اس کو ایک کنواں نظر آیا، اس نے اس کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر آیا تو دیکھا ایک کتا پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر مٹی چاٹ رہا ہے۔ شدت کیا ہوتا ہے کہ بہت سخت پیاس لگنا، اور اس کو جب بہت سخت پیاس لگی تو پیاس کی شدت سے کیا کر رہا تھا؟ مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے۔ وہ کنویں میں اترا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر لایا اور کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس شخص کے جتنے بھی گناہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ کس نیکی کی وجہ سے؟ کہ اس نے ایک کتے کو، ایک بے زبان کو پانی پلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی، نہ اسے خود کھلاتی تھی اور نہ کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ ڈھونڈ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی۔ اب وہ عورت دوزخ میں کس وجہ سے گئی؟ کہ وہ ایک بلی کو باندھ کے رکھتی تھی اور اس کو بھوکا رکھتی تھی، نہ اس کو خود کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی اور نہ اسے کھلا چھوڑتی کہ وہ خود جا کے ڈھونڈ کے کچھ کھا لے۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بھوکی پیاسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں۔ اچھا، یہ جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں دوسری نیکیوں کے ساتھ ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص سفر کر رہا تھا اور اس نے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اور دوسری طرف ایک عورت بلی کو، بے زبان جانور ہے بلی، اس کو باندھے رکھتی تھی اور اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی، تو وہ عورت اپنی اس حرکت کی وجہ سے دوزخ میں گئی۔ پھر آپ نے خود جب ایک اونٹنی کو دیکھا کہ وہ بھوکی پیاسی بندھی ہے، تو آپ نے اس کی رسی کھول دی کہ وہ خود اپنے لیے ڈھونڈ کے کچھ کھا پی لے۔ اس طرح آپ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ڈریں۔ پھر آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر آ جائیں، وہاں پہ ہمارے پاس حصہ قواعد ہے۔ جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہے نہیں ہوتی، ان کی واحد اور جمع ایک ہی صورت رہتی ہے۔ مثلاً ہاتھی، گھر، بائی، درخت، اونٹ، بیل، جانور، لڈو۔ مثلاً جنگل میں بہت سے درخت تھے۔ جملوں میں ایسے الفاظ کے بعد اگر حروف ربط میں، نے، سے، کے، پر، تک، کا، کو، کی آئے تو ان الفاظ کی جمع واو نون غنہ لگا کر بنائی جاتی ہے۔ مثلاً درختوں پر چڑیاں بیٹھی ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں، جملوں میں دیے گئے الفاظ کی جمع لکھنی ہے۔ انہوں نے یہاں پر بریکٹ میں ہمیں واحد دیے ہوئے ہیں، اور ہم نے جہاں بلینک ہوگی، جو خالی جگہ ہوگی، وہاں پہ جمع لکھنی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ، یہاں پر اونٹ دیا ہوا ہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جانور ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تینوں ڈیش نے مل جل کر ماں باپ کی خدمت کی۔ بھائیوں نے کسان بہت خوبصورت ڈیش کی جوڑی لایا، بیلوں کی۔ محلے کے بہت سے ڈیش میں قربانی کے جانور آئے، گھروں میں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 16 پر آ جائیں، یہاں پہ ہم پڑھیں گے رموز و اوقاف، ختمہ اور سوالیہ نشان کے بارے میں۔ ختمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی لائن، جب جملہ ہم کوئی بیانیہ جملے کے آخر میں ختمہ لگاتے ہیں۔ جب ہم ایک سینٹینس، ایک جملہ لکھ لیتے ہیں تو اس کے آخر میں جب ہم چھوٹی سی وہ لائن لگاتے ہیں، اس کو ہم ختمہ بولتے ہیں۔ انگلش میں جیسے ہم لگاتے ہیں ایک سینٹینس لکھ کے اس کے آگے فل سٹاپ لگاتے ہیں، تو اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ختمہ بولتے ہیں۔ بیانیہ جملے کے آخر میں ختمہ لگاتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت بلی کو باندھے رکھتی تھی۔ اب یہ جملہ مکمل ہو گیا، اس کے آگے ختمہ لگا ہے۔ پھر سوالیہ نشان،
سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، کوسچن مارک کو سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ مثلاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ اب یہ سوال ہے نا، تو سوال کے آخر میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ جملے پڑھنے ہیں اور اس کے آگے سوالیہ نشان یا خاتمہ جو بھی لگے گا وہ لگانا ہے۔ جیسے دروازے پر کون ہے، یہاں پہ سوال پوچھا ہوا ہے تو ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان۔ پھر آم بہت میٹھا ہے، یہ ایک جملہ ہے، بیانیہ جملہ ہے، اس کے آخر میں خاتمہ لگے گا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں، یہاں پہ سوال پوچھا ہوا ہے، اس کے آگے سوالیہ نشان لگے گا۔ دادی کب آئیں گی، یہ بھی سوال پوچھا ہوا ہے، اس کے آگے بھی سوالیہ نشان۔ میرے 2 بڑے بھائی ہیں، اس کے آگے یہ جملہ ہے، بیانیہ جملہ ہے، اس کے آگے خاتمہ لگے گا۔ پھر اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے میں نے نظم یاد کر لی ہے، اس کے آگے بھی خاتمہ لگے گا۔